حاشر الأموات سبحان راحم العبرات سبحان مقيل العثرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین. جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا مظہر بنایا ہے اس کو، اور یہ اپنی رحمت کی وسعت بتانے کے لیے ہمیں یہ بتایا ہے. اور جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اللہ کے غضب اور غصے سے زیادہ ہے. اور 8 دروازے ہیں. تو قیامت کے دن جو ہے نا، جو روزہ دار ہوں گے وہ باب الریان سے جائیں گے، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز والے دروازے سے جائیں گے، حج زیادہ کرنے والے حج والے دروازے سے جائیں گے. تو اس طرح جو ہے ہر بندہ ایک مخصوص دروازے سے جائے گا. لیکن بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکار آئے گی. ان میں سے ایک جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت کے فضائل بیان کیے تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جس کو 8 دروازوں سے پکار آئے گی؟ یعنی روزہ رکھنے والے جو روزہ کثرت سے رکھتے ہیں ان کو باب الریان سے آواز آئے گی کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ. تو اسی طرح جو ہے کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکار آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بعد امت کے لیے بھی دروازے بند نہیں ہوئے، عام امتیوں کے لیے بھی فضائل باقی ہیں. تو وہ ان پر عمل کر کے 8 دروازوں والی جو فضیلت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے ایک ہی دروازہ کافی ہے، لیکن یہ بہت بڑا احساس ہوگا اور فخر سے گردن بلند ہو جائے گی اس آدمی کی جس کو 8 دروازوں سے پکار آئے گی. کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عام امتیوں میں سے بھی لوگ جو ہے کچھ ایسے ہوں گے جن کو 8 دروازوں سے پکار آئے گی کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ. ان میں سے جو ہے ایک وہ آدمی ہے جو وضو کرنے کے بعد وضو کی دعا پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ احساس اور عزت عطا فرمائیں گے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکار آئے گی کہ یہاں سے داخل ہو جاؤ، یہاں سے داخل ہو جاؤ. تو اس کے بعد جو ہے خواتین کے لیے ایک خصوصی طور پر جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے کہ ان کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے پکار آئے گی. یہ دعا مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، خواتین بھی پڑھ سکتے ہیں وضو کے بعد والی. تو اس پر بھی خواتین کو 8 دروازے والی فضیلت حاصل ہوگی، مگر ان کے لیے الگ جو ہے وہ ایک فضیلت ہے کہ ان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، مگر چند شرائط کے ساتھ. اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایما امرأۃ، جو عورت بھی یہ کام کرے گی کہ اتقت ربہا، اپنے رب سے جو ہے ڈرتی رہے، یعنی تقوی اختیار کرے اور اپنی جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو اس کے لیے جو ہے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. تو اس کے لیے جو ہے دیکھیں خواتین کے لیے بھی الگ فضیلت رکھی گئی ہے. جو یہ سوشل میڈیا پر یہ دوسرے جو ہے دشمنان اسلام یہ غلط افواہیں پھیلاتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا احساس دیا ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے جو ہے ایک چھوٹی سی کام پر 3 کام پر چھوٹے سے 3 کام پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں اس کے لیے. تو یہ خواتین کو بھی اسلام نے بہت کچھ عطا کیا ہے. تو دیکھیں چھوٹی سی کام پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے ہیں. اور کون سا ایسا مذہب ہے، کون سی ایسی شریعت ہے جس کے اندر اس عورت کو اتنی عزت دی گئی ہو؟ صرف یہ نہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، بلکہ اس کو کہا بھی جائے گا، باقاعدہ اس کو کہا جائے گا کہ جہاں سے دل چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.